اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریب بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سب نے گھر واپسی کی تیاری کر لی؟ میں اس دنیاوی گھر کی بات نہیں کر رہی، جو گھر ہمارا اللہ کے پاس ہے اس گھر کی بات کر رہی ہوں۔ کیا گھر واپسی کی تیاری کر لی؟ دیکھیے ذرا نظر گھما کر، فلسطین کے جو بچے، بزرگ، مائیں، بہنیں، بھائی جو شہید ہو رہے ہیں، وہ سب گھر واپسی کر رہے ہیں۔ وہ سب اپنے گھر واپسی کر رہے ہیں، ہمیشہ والا گھر کی واپسی کر رہے ہیں۔ اور یہاں ان کے اوپر دکھ رہا ہے کہ ان کے اوپر تکلیفیں کی انتہا ہو گئی، لیکن وہاں ان کے لیے سجاوٹیں ہو رہی ہوں گی، وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہوگا۔ ہماری گھر واپسی کیسے ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری گھر واپسی بہت بہترین ہو۔ جس طرح جب میں اپنے گھر جاتی ہوں تو میرے امی، میرے پاپا، میری چھوٹی بہن، میرے گھر والے سب میرا بڑی خوشی سے انتظار کرتے ہیں، تو وہ خوشی ان کے چہرے پر دیکھ کر دل کو اور سکون ملتا ہے، اور میرے اندر خوشی دوڑ جاتی ہے کہ سب لوگ میرا انتظار کرتے ہیں کہ میں کب آؤں گی۔ ان کے چہروں کی خوشی مجھے خوشی دیتی ہے۔ تو جب ہماری گھر واپسی وہاں کی ہوگی تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا رب بھی اپنی شان سے مسکرائے، کہ ہمارا رب بھی اپنی شان سے مسکرائے کہ میری بندی آ رہی ہے؟ اگر ہم نے اس تصور کو لے کر دن میں ایک مرتبہ بھی گہرائی سے سوچ لیا تو ہماری تمام جو پریشانیاں ہیں، جو عارضی دنیا کی ہیں، اور جو ہیں سب کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، کسی کے ساتھ کم ہے، وہ سب کے ایمان کے حساب سے اللہ نے تقسیم کی ہے، سب کے ایمان کے حساب سے اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ جو جسم کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے وہ جسم کی تکلیف برداشت کرے گا اللہ کے حکم سے۔ جو مال کی تنگی کو برداشت کر سکتا ہے اللہ اسے مال کی تنگی میں رکھے گا۔ جو اور کوئی تنگی سے برداشت کر سکتا ہے اللہ اسے اس تنگی میں رکھے گا۔ لیکن یہ سب تنگیاں ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں چاہتا۔ یہ اس انسان سے پوچھے جو انسان کو معلوم ہو جائے کہ اسے اب اللہ کے پاس جانا ہے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ تیاری کا وقت مل جاتا ہے کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، اور جو اچانک سے موت ہو جاتی ہے، اچانک سے گھر واپسی ہو جاتی ہے، تو ان کے پاس کیا معاملہ رہتا ہوگا سوچیے۔ تو جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جلدی اللہ کے پاس جانے والے ہیں تو اپنی معافی تلافی اپنے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ کتنا ہی خوب ہوتا ہے نا یہ معاملہ۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں پتہ چلے گا نہیں چلے گا کہ ہماری گھر واپسی کس دن ہے، کس لمحے ہے، کون سی جگہ پہ ہماری گھر واپسی ہوگی۔ تو ہم اللہ سے کیوں نہ اپنی اچھی گھر واپسی مانگیں، اور اپنا دن ہر اس دن کے حساب سے، ہر اس دن کی تیاری میں، کیونکہ جس طرح ہم جیتے ہیں اسی طرح ہمیں موت آئے گی۔ تو اگر آپ نے فرائض کی پابندی کی، نمازوں کی پابندی کی، طہارت کی پابندی کی، درود شریف کی پابندی کی، استغفار کی پابندی کی، لوگوں کو جن سے مال لیا ہے اور ان کو لوٹانے کی نیت تھی آپ کے سینے میں کہ جن کا مال ہمارے پاس ہے، قرضہ ہے، وہ سب ہمیں لوٹانا ہے، اس طرح کی نیتوں کے ساتھ، اور لوگوں کو معاف کرنے کی نیتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے معافی مانگنے کی نیتوں کے ساتھ، کہ جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی سے، چلو ٹھیک ہے بھائی معاف کرو، اور جو دل میں ہے وہ صاف کرو، اور ایسے ایسے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ وہ کر کے، اگر ہم اس طرح سے زندگی بتائیں گے انشاءاللہ تو ہماری گھر واپسی اچھی ہوگی۔ اور سب سے بہترین طریقہ تو یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر وقت ہر لمحہ درود شریف پڑھ کر، لوگوں سے پڑھوا کر، ان کی یاد کو ہر لمحہ ہر وقت میلاد کی طور پر بنا کر، یہی ہماری خوبصورت گھر واپسی کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوبصورت گھر واپسی نصیب ہو اللہ کی رحمت سے، رحمت للعالمین کے صدقے، اور جن کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے محبوب اور پنجتن پاک سب ہمارے گھر واپسی سے خوش ہوں، کیونکہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو بخشوانا چاہتے ہیں. اگر کسی امتی کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے یوں ہی اپنی آل اور اپنے آپ کو قربان نہیں کر دیا. یہ سب محبت مصطفیٰ تھی، عشق الہی تھا اور کچھ نہیں. تو درود ابراہیمی کو خاص پڑھیے، چاہے چند مرتبہ پڑھیے، اور ایک مختصر درود 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیے، تاکہ مرنے سے پہلے اللہ آپ کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دے، بہترین گھر واپسی دکھا دے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے ایمان کے ساتھ گھر واپسی ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ گھر واپسی ہو، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے پر اللہ رحم فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.